یہ کہانی ہے ایک ایسے مسلمان کی جس کے پاس اس رات اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ سردی اپنی حد پار کر چکی تھی، چاروں طرف برف ہی برف تھی، ہوا اتنی تیز چل رہی تھی کہ لگتا تھا جسم کے اندر تک چبھ رہی ہو۔ وہ شخص سفر میں تھا، غریب، بے سہارا، نہ جیب میں پیسہ نہ سر پر چھت۔ دن بھر چلنے کے بعد اس کے پیر جواب دے چکے تھے۔ آخر اس کی نظر ایک پرانی سی لکڑی کی جھوپڑی پر پڑی۔ دروازہ بند ٹوٹا ہوا تھا، اندر اندھیرا تھا۔ اس نے سوچا یا اللہ آج یہی میری رات ہے۔ وہ اندر گیا، زمین پر برف جم چکی تھی، جسم کانپ رہا تھا، بھوک سے آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ رہا تھا۔ اس رات اس کے پاس نہ روٹی تھی نہ کمبل، بس یقین تھا۔ وہ وضو بھی اچھے سے نہیں کر پا رہا تھا، ٹھنڈ سے ہاتھ سن ہو چکا تھا۔ پھر بھی اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ سجدے میں جا کر وہ رو پڑا، اس کی آواز خاموشی میں گم ہو گئی۔ اس نے کہا یا اللہ، اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ وہ سجدے میں ہی دیر تک روتا رہا، پھر تھکان سے وہیں زمین پر سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے کچھ عجیب سا منظر دیکھا۔ جسم میں تھوڑی گرمی تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو پاس ہی لکڑی جل رہی تھی اور ایک چادر اس کے جسم پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا گیا، یہ سب کیسے؟ تبھی دروازہ کھلا اور ایک بزرگ اندر آئے۔ ان کے چہرے پر نور تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا، رات میں یہاں سے گزر رہا تھا، دل میں خیال آیا کہ اس خالی جھوپڑی کو دیکھ لوں۔ تمہیں دیکھ کر سمجھ گیا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ بزرگ نے اسے گرم کھانا دیا، نئے کپڑے دیے اور کچھ پیسے بھی۔ جاتے وقت صرف اتنا کہا، اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ وہ شخص آنسوؤں کے ساتھ سجدے میں گر گیا۔ اس دن اسے سمجھ آ گیا کہ جب پوری دنیا دروازہ بند کر تب اللہ خود دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا، بس یقین زندہ رہنا چاہیے۔ گاؤں کے کونے میں بنا ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا، جہاں سالم اپنی بیوی عائشہ اور 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ سالم روز صبح فجر سے پہلے اٹھتا، نماز پڑھتا اور پھر شہر جا کر مزدوری کرتا۔ کبھی اینٹ اٹھاتا، کبھی سیمنٹ ملاتا، کبھی دھوپ میں کھڑے ہو کر بلڈنگ بناتا۔ اس کی کمائی کم تھی لیکن دل بہت بڑا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک ہی خواہش تھی، اس کے بچے پڑھ لکھ کر عزت کی زندگی جئیں۔ لیکن اللہ نے اسے ایک بڑا امتحان دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن کام کرتے وقت اوپر سے بھاری سریا گر گیا۔ سالم زمین پر گر پڑا، پیر بری طرح ٹوٹ گیا اور کمر میں بھی گہری چوٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کم سے کم 4 مہینے کام بھول جاؤ۔ یہ بات سالم کے بجلی گرنے جیسی تھی۔ گھر کا خرچہ، کرایہ، بچوں کی فیس، دوا سب رک گئی۔ جو تھوڑا بہت پیسہ تھا وہ ہاسپٹل میں ہی ختم ہو گیا۔ پہلے مہینے لوگ پوچھتے رہے، مدد کرتے رہے، دوسرے مہینے دھیرے دھیرے سب دور ہو گئے۔ عائشہ سلائی کا کام کرتی تھی لیکن اس سے اتنا نہیں ملتا تھا کہ گھر چل سکے۔ کئی راتوں کو بچے بھوکے سو گئے، کبھی نمک روٹی، کبھی صرف چائے سے دن گزرتا۔ سالم کا دل رو پڑتا تھا لیکن اس کی زبان پر شکوہ کبھی نہیں آیا۔ وہ کہتا شاید اللہ مجھے مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ ہر رات درد میں بھی تہجد پڑھتا، آنکھوں سے آنسو بہتا لیکن امید زندہ رہتی۔ ایک دن بجلی کا بل نہیں بھر پایا تو کنیکشن کٹ گیا، گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس رات بچے ڈر کر رو رہے تھے۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا سالم، شاید شہر جا کر کسی سے ادھار مانگ لیں۔ سالم نے سر جھکا کر جواب دیا، میں صبر کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے مانگوں گا، سب سے بڑا سہارا ہے۔ اگلی صبح ایک عجیب واقعہ ہوا۔ گاؤں کا ایک بزرگ حاجی کریم سالم کے گھر آیا۔ انہوں نے پوچھا بیٹا، تمہارا حال سنا ہے؟ سالم شرم سے چپ رہا۔ حاجی صاحب نے بیگ سے پیسہ نکالا اور کہا یہ ادھار نہیں، مدد ہے، جب اللہ چاہے واپس کر دینا۔ سالم کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اس مدد سے گھر تھوڑا سنبھلا، بجلی واپس آ گئی، بچوں کا کھانا چلا۔ لیکن اصلی بدلاؤ ابھی آنا باقی تھا۔ حاجی کریم نے شہر کا ایک اسکول میں بات کی۔ سالم تھوڑا پڑھا لکھا تھا، اسے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کا کام مل گیا۔ گھر کے پاس ہی وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھاتا
पैर धीरे धीरे ठीक होने लगा। सालिम की इज्जत भी बढ़ने लगी। लोग को जो पहले दूर हो गए थे अब सलाम करने लगे। 4 महीने बाद सालिम चलने लगा, लेकिन अब उसे मजदूरी पर वापस जाना जरूरी नहीं था। उसकी छोटी सी टीचिंग की नौकरी और आयशा का सिलाई का काम मिलकर घर का अच्छी तरह गुजारा चल रहा था। कुछ साल बाद सालिम ने अपना एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोल लिया। उसके बच्चों स्कूल में टॉप करने लगे। सालिम अक्सर कहता, अगर वो एक्सीडेंट ना होता तो मैं जिंदगी भर सिर्फ ईंट उठाता रहता। सब्र ने मुझे नई राह दिखा दी। उसने समझ लिया, जब अल्लाह किसी से कुछ छीनता है तो उसे कहीं ज्यादा बेहतर देता है। और सब्र सिर्फ चुप रहना नहीं होता, सब्र भरोसे के साथ लड़ना होता है।